حدیث نہیں منتا۔ ہن جڑا بندہ قرآن مننے تے حدیث دا منکر ہوئے، ایمان نال دسو انج دا بندہ مومن ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ جیسے قرآن کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ماننا بھی ضروری ہے۔ دوسری آیت اللہ پاک فرمانے نے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، لوگوں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک بندہ اللہ دے رستے چ مال بڑا خرچ کردا ہے، زکوٰۃ بھی، صدقات بھی، خیرات بھی، لیکن نماز دا منکر ہے۔ ہن جڑا بندہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات دا قائل اور فائل ہوئے، نماز دا منکر ہوئے، ایمان نہ دسو انج دا بندہ مومن ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ جس طرح زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے، اسی طرح نماز پڑھنا بھی لازم ہے۔ تیسری آیت اللہ پاک فرماندے نے انشکر لی ولوالدیک، میرے بندے میرا شکریہ ادا کر، ولوالدیک، اور اپنے والدین دا بھی شکریہ ادا کر۔ میرا شکریہ ادا کر کیونکہ میں تیرا رب ہوں، والدین دا شکریہ ادا کر کیونکہ او تیرے اب نے، میرا شکریہ ادا کر کیونکہ میں ہاں تینوں پیدا کرنے والا، والدین دا شکریہ ادا کر کیونکہ او نے تینوں پالن والے، میرا شکریہ ادا کر عبادت دی صورت اندر، والدین دا شکریہ ادا کر خدمت دی صورت اندر، میرا شکریہ ادا کر سجدہ کر کے، اور والدین دا شکریہ ادا کر انہاں دے پاؤں دبا کے، انہاں دا سر دبا کے، انہاں دی خدمت کر کے۔ میرے محترم بھائیو، والدین دی عزت اور توقیر واسطے اس تو وڈی ہور کیڑی گل ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں جہاں بھی اپنی عبادت کا ذکر کیا، اللہ نے اکثر وہاں والدین کی خدمت کو ساتھ جوڑ دیا۔ قرآن دے کئی ایک مقامات جتھے بھی تانوں والدین دی خدمت دا مسئلہ نظر آئے گا، نال اللہ پاک دی عبادت دا مسئلہ جڑیا نظر آئے گا۔ اے جڑی آیت میں پڑھی شروع اندر 3 آیتاں پڑھی ہیں سورہ الاسراء، ایدی شروع اندر بھی اللہ نے انج کیتا ہے، پہلے اپنی عبادت دا ذکر کیتا ہے، پھر والدین دی خدمت دا۔ میں کو زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرانگا، صرف قرآن پاک دیاں ان 3 آیتاں دا ترجمہ، انہاں دی تفسیر اور انہاں دی شروحات تو ہاڑے سامنے ذکر کر کے انشاءاللہ اجازت چاہواں۔ ذرا توجہ کرنا، غور کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں، اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو او دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا
اللہ دا قرآن بیان کردہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغیرا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب نے فیصلہ کر لیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے آرڈیننس جاری کر دیتا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے قانون پاس کر دیتا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ لکھ کے تے قلم خشک کر دیتا ہے۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت کیتی جائے گی صرف اللہ دی کیتی جائے گی، سجدہ کیتا جائے گا صرف اللہ کے کیتا جائے گا، رکوع کیتا جائے گا صرف اللہ واسطے کیتا جائے گا، مدد دا نعرہ اللہ واسطے، مشکل کشائی دا نعرہ اللہ واسطے، حاجت روائی دا نعرہ اللہ واسطے، پلا پکا کے منڈنا اللہ واسطے، ٹھنڈے پانی دی سبیل اللہ واسطے، دودھ دی سبیل اللہ واسطے، الغرض سر جھکانا بھی اللہ واسطے، گج کے بولو سر کٹانا بھی اللہ واسطے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ پاک نے پہلے اپنی عبادت دا ذکر کیتا، پھر اللہ پاک نے والدین دی خدمت دا ذکر کیتا۔ اللہ پاک نے دو مسئلے جوڑ کے کیوں بیان کیتے نے؟ ایدیاں تین چار وجوہات نے، ایک دو میں ذکر کرنا چاہنا۔ حضرات دی وقار اللہ پاک نے جوڑ کے تاں بیان کیتا ہے۔ عربی دی اندر پیدا کرن والے نو رب کیا جامدہ ہے، عربی دی اندر پرورش کرن والے نو اب کیا جامدہ ہے۔ اللہ پاک نے پہلے رب دا مسئلہ بیان کیتا، پھر آپ دا مسئلہ بیان کیتا، تاکہ دنیا دے لوگاں نو ایک گل سمجھ اندر آئے۔ کیڑی گل؟ پوری دنیا دے اندر کوئی بندہ انجدہ نہیں جے دے دو باپ ہومن، جے دے تین باپ ہومن، جے دے چار باپ ہومن، بلکہ اس گل تے لڑائی ہو سکتی ہے، اس گل تے گریبان پکڑیا جا سکتا ہے، اس گل تے پرچہ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی بندے نو کہہ دے وے تیرے تین باپ نے، تیرے دو باپ نے، تیرے چار باپ نے، وہ کہے گا میں تیرا سر پھاڑ دیواں گا، میں تیرے گڑ پہ جاواں گا۔ دنیا دیوتے کوئی بھی بندہ اے پسند نہیں کردہ، پوری دنیا دی اندر، مشرق اندر، مغرب اندر، شمال اندر، جنوب اندر، پوری کائنات اندر ہر بندی دا بھیک ہوندا ہے،
اللہ پاک نے رب دا مسئلہ نال تاں جوڑیا تاکہ دنیا دے لوگاں نو سمجھ آئے او جویں پوری کائنات وچ آپ ایک ہوندا ہے میں پوری کائنات دا رب بھی ایک ہی ہوندا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں جویں دنیا دی اندر کسے دا دوجا آپ نہیں ہو سکدا ایویں پوری کائنات اندر دوسرا رب بھی نہیں ہو سکدا اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار دیکھو نا بچہ اپنے ابا جی دے سامنے بیٹھا ہے اور زبان چو بول کے کہندا ابا جی میرا دل کردا ہے میں تانوں بھی ابو کہہ کے بلایا کراں لنگن ٹپن والے بندیاں نوں بھی ابو کہہ کے بلایا کراں اے گوانڈیاں دے بندیاں نوں بھی ابو کہہ کے بلایا کراں تہاڈے سجنا تے متراں نوں بھی ابو کہہ کے بلایا کراں اے مہان نہ دسو نا غیرت مند باپ کی کرے گا متھا چمے گا نہ پیار کرے گا نہ بلکہ ہو سکیا تے منہ تے تھپڑ مارے گا اور نال کہے گا شکر ہے گل تو میرے کلے دے سامنے کی تھی چار بندیاں چ کر دیندا میری عزت دا جنازہ نکل جاندا ابا جی گل کیے میں تے نہیں آکھیا میں تانوں وی ابو آکھاں گوانڈیاں دے بندیاں نوں وی ابو آکھاں تے باپ تو کی کہے گا اوے گل سن میرا پتر میرا بیٹا میرے گھر وچ رہ کے میریاں دتیاں میریاں کمائیاں جناب کمائیاں تے پڑھ کے میں انہیں سکول دے یونیفارم دے خرچے میں برداشت کراں تیرے سکول دیاں فیساں میں برداشت کراں تیرے ماسٹراں دے نخرے میں برداشت کراں تیرے ٹیوٹراں دے خرچے میں برداشت کراں تے جدو باری آوے آپ دے کہن دی میں بھی ابا گوانڈیاں دا بندہ بھی ابا لنگن ٹپن والا ہر بندہ بھی ابا نہ میرا پتر میں بغیرت نہیں ہوں میں غیرت مند ہوں میں نہیں پسند کردا میرا بیٹا مینوں چھڈ کے کسی ہور نوں رب آکھے آسمان تو بعد آندیے میں کائنات دا رب بھی پسند نہیں کردا میرا بندہ مینوں چھڈ کے داتا کسی ہور نوں کہندا پھرے اللہ اللہ میں قربان جاواں تو غیرت مند تے پوری کائنات دا رب غیرت مند نہیں وہ بھی غیرت والا حیا والا تے شرم والا تے برم والا اس واسطے کائنات دے لوگو عقیدہ بنا لو منہج بنا لو مسلک بنا لو مشکل کشا بھی اللہ حاجت روا بھی اللہ بگڑی بنانے والا بھی اللہ ریکھا جمیکھا مارن والا بھی اللہ تریاں ڈبون والا بھی اللہ ڈبیاں تارن والا بھی اللہ عزت و ذلت دا مالک بھی اللہ بیٹے تے بیٹیاں دین والا بھی اللہ لاجپال بھی اللہ غریب نواز بھی اللہ چیمہ نواز بھی اللہ چٹھا نواز بھی اللہ دستگیر بھی اللہ علا کل شیئن قدیر بھی اللہ فعال لما یرید بھی اللہ علیم بذات صدور بھی اللہ کن فیکون دی اتھارٹی دا مالک بھی اللہ مشرق داؤ مغرب داؤ شمال داؤ جنوب داؤ زمین داؤ آسمان داؤ عبامان داؤ فدامان داؤ شفامان داؤ جلوت داؤ خلوت داؤ ظاہر داؤ باطن داؤ اول داؤ آخر داؤ نوریاں داؤ ناریاں داؤ خاکیاں داؤ آبدیاں داؤ فلکیاں داؤ فرشیاں داؤ زمینیاں داؤ آسمانیاں داؤ پہلیاں داؤ بعد والیاں داؤ نبیاں داؤ ولیاں داؤ کتباں داؤ عبدالاں داؤ صحابیاں داؤ وہابیاں داؤ بریلویاں داؤ دیبندیاں داؤ شیعاں داؤ انساناں داؤ حیواناں داؤ درندیاں داؤ پرندیاں داؤ چرندیاں داؤ حجراں داؤ شجراں داؤ کائنات دے ذرے ذرے خطے خطے ٹکڑے ٹکڑے گلی گلی نگر نگر کوچے کوچے دا مالک اللہ ہے اور اللہ دی قسم کلا ہے
اللہ اللہ میں قربان جاواں میرا داتا عرشاں والا میرا مولا عرشاں والا نام اس دا ہے سب تو اعلیٰ میرا مولا عرشاں والا نام اس دا ہے سب تو اعلیٰ ساری دنیا دا رب صداوے ساری دنیا دا رب صداوے خالی نہ موڑے جیڑا آوے خالی نہ موڑے جیڑا آوے جھولی بھر دے جھولی بھر دے رب تعالی ساری دنیا تو ہے اعلیٰ اللہ اللہ نے قربان جاواں توجہ کرنا سوالی اس دے سارے صحابی سوالی اس دے سارے صحابی اسے تو منگ دے اج دے وہابی اسے تو منگ دے اج دے وہابی اسیاں منگتے اسیاں منگتے او دین والا نام اس دا ہے سب تو اعلیٰ اللہ اللہ نے قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا پہلے اللہ پاک اپنی عبادت و توحید کا ذکر کرتا ہن تہاڈے وچوں کوئی کہے گا بھی ویکھو جے نے موضوع تے والدین دی عظمت شروع کیتی تے 20 منٹ نے توحید ہی لا چھڑے اینو کرے والدین دی عظمت ہوندی نہیں بھائی جان جو میں تاں کیتا ہے اللہ نے یہ جی کیتا ہے ایسا میں نے اس لیے کیا کہ اللہ نے بھی قرآن میں جہاں والدین کی خدمت کا ذکر کیا ہے پہلے اپنی عبادت کا ذکر کیا میرا رب میں نہیں کردہ میں کیوں نہ کراں اللہ اللہ توجہ کرنا لاخون والدین دی گل کرنے ذرا توجہ کرنا غور کر دے جانا درا فرمایا وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ ایتھوں تک گل ہو گئی ہن اگے چلنے اگے فرمایا وبالوالدین احسانا فرمایا دوسرا فیصلہ اللہ پاک نے کیتا ہے اپنے والدین نال احسان کریا کرو احسان کا معنی عربی میں نیکی ہے نیکی کرنا بلائی کرنا لیکن اپنی پنجابی زبان اندر اپنی عرف عام اندر احسان پلا کنوں کیا جاندا ہے تینوں پورے بمبو وچ کو پوچھدا نہیں سی تینوں کو نیڑے نہیں سی بٹھاوندا تینوں کو پیسے نہیں سی ادھارے دیندا میں تیرے تے احسان کیتا میں تینوں پیسے ادھارے دیتے میں تیرے تے احسان کیتا میں تینوں اپنے کول بٹھایا فرمایا وبالوالدین احسانا جدو تیرا باپ ایڈا بڑھڑا ہو جائے
کوئی بندہ تیرے ابے دے کول بہ کے دکھ سکھ بھولنا پسند نہ کرے ادو تو اپنے باپ دے کول بیٹھیا کر ادو تو اپنے ابے نال دکھ سکھ بھولیا کر جدو تیری ماں ایڈی بوڑھی ہو جائے کہ اوڈے بڑھاپے دیاں تھکاں تو ساریاں نوں نفرت ہون لگ جائے ادو تو اپنی امی دے کول بیٹھیا کر اپنی امی دے پاؤں دبایا کر اپنی امی کولوں دعاواں لیا کرنا اللہ 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 تے جے شہر وسنا ہے جے امی بیچاری شہر جناب پنڈوں چل کے شہر آ جائے تے اپنی ماں دیاں تھکاں تو نفرت نہ کریا کر کئیاں بندیاں دی عادت ہے شہر وچ وڈی کوٹھی پائی بیٹھا ہے چپساں لائی بیٹھا ہے سنگ مرمر لائی بیٹھا ہے ابا ایتھے تھک سڑ دے وے نک چڑھاندا ہے امی اوتے تھک سڑ دے وے تے جناب نک چڑھاندا ہے ایدی بیگم پھوں پھوں کر دی ادھر جاندی ہے پھوں پھوں کر دی ادھر آندی ہے اے بڈھیاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں تھکاں تے سڑ دے نے تے اے بھی پھر تتاؤ کے اپنے ابے کول آندا ہے کہندا ابا جی جانا کدن جے امی جی جانا کدن جے امی جی تھلے تے باسکٹ پئی ہوئی ہے او دے وچ تھک لیا کرو تھلے کا تو سڑ دے جے میں پوچھنا بڑیا چودھری آپ تے وڈیا صفائی پسندہ میں نے ایک گل تے دسنا آج تیرے باپ نے آج تیری ماں نے فرش تے تھک سٹی تیرے کڑو برداشت نہ ہوئی اے دسنا ہو بیڑا یاد کرنا جدو تم ماں دے کپڑیاں تے پیشاب کر دیا کردا تیں جدو تم اپنے ابے دی گود وچ بہ کے اپنے باپ تے پیشاب کر دیا کردا تیں اے دس کتھے تھک تے کتھے پیشاب اے دس کتھے تیرا کٹیا جا فرش ہے تے کتھے تیری ماں دی عزت والی چادر ہے اور کتھے تیرا گندا جا سنگ مرمر تے کتھے تیرے باپ دی عزت والے کپڑے انج نہ کریا کر احسان کریا کر اپنے ماں باپ تے فرمایا بالوالدین احسانا اپنے والدین نال احسان کریا کر نیکی کریا کر اگے کی آکھیا ہے ما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف فرمایا جدو تیری ماں بوڑھی ہو جائے یا تیرا باپ بوڑھا ہو جائے فلا تقل لہما اف اپنے باپ نو اف نہیں کہنا اپنی ماں نو اف نہیں کہنا ایس میری مجلس اندر اگر گنجدہ بندہ بیٹھا ہے جڑا اپنے باپ نو گالیاں کڑ کے بلاندا ہے اپنی ماں نو کتی کہہ کے بلاندا ہے میرا پیغام ہو دے اگے میں انہوں پوچھنا چاہنا اللہ پاک تے ماں باپ نو اف کہن دی اجازت نہیں دیندا تو گاڑی کیویں کڈ لینا ہے تو باپ نو دبکا کیویں مار لینا ہے تو نمازی باپ نو دبکا کیویں مارنا ہے او تو 5 وقت دی نمازی تہجد گزار اپنی ماں نو کتی کیویں کہنا ہے بدبختہ اللہ پاک تے فرماندے نے فلا تقل لہما اف انہاں نو اف تک کہن دی اجازت کوئی نہیں اللہ اللہ نے قربان جاواں اور کتنا پیارا پیچھے جملہ بولیا ہے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما تیری امی بوڑھی ہو جائے یا تیرا باپ بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جان پھر اف نہیں کہنا یا اللہ یہ تو نکا جمانا تے بھی سمجھ آندا ہے جدو جوان ہووے امی ادو برا کہہ لینا ہے جدو جوان ہووے ابا ادو برا کہہ لینا نانا اللہ پاک نے خاص بڑھاپے دا ذکر تھا کیتا ہے جدو بندہ بوڑھا ہو جاندہ ہے جدو کو بندہ بڑھاپے وچ پہنچ جاندہ ہے او دے کنہ دی سماعت اگے باڑی نہیں رہ جاندی او دی آنکھاں دی بصارت اگے باڑی نہیں رہ جاندی کدی کدی انج بھی ہویا کر دائے نا انج دا سما بھی بن جاندا ہے صبح صبح بیٹا اپنے کمرے وچوں باہر نکلیا ہے ابا جی باہر چار پائی دے سین اندر بیٹھے نے تے کہندا ہے ابا جی راتی فلاں گھر اندر فلاں محلے اندر فلاں پنڈ اندر فلاں گلی اندر فلاں گھر اندر فلاں دی بیٹی نہ راتی انج کر کے واقعہ پیش آ گیا ہے ایک گل کر کے چپ ہویا تے ابا کہندا ہے کی آکھے آئی مینوں تے سمجھ نہیں آئی ابا جی راتی فلاں گلی اندر فلاں پنڈ اندر فلاں گھر اندر فلاں دی بیٹی نال راتی انج کر کے واقعہ پیش آ گیا ابا کہندا ہے
فلاں دے کر دوبارہ بار بار دہرا رہا ہے. انہوں غصہ آ گیا. ابا جی تانوں سمجھ کیوں نہیں آندی؟ تانوں پتہ کیوں نہیں لگدا؟ ایک باری تانوں دسیا ہن دوجی باری بندے نوں غصہ آ جاندا ہے. تبھی عمر ایک بندہ گل ایک باری کرے, اگلا بندہ کہے مینوں سمجھ نہیں آئی, وہ پھر کرے, اور پھر کہے مینوں سمجھ نہیں آئی. بندے نوں غصہ آ جاندا ہے. یا اللہ میں اپنے اپنے نوں ایک باری دسیا نہیں سمجھ آئی, میں پھر دسیا پھر نہیں آئی, ہن پھر دسنا پے رہا, مینوں غصہ آ گیا, میں کی کراں؟ تے میں کہنا وا جے تینوں غصہ آ گیا تے اج تو 25 سال پیچھے چلا جاؤ, اج تو 20 سال پیچھے چلا جاؤ. جدوں تو اپنی ابا جی دی گود وچ بیٹھا تھا تے سامنے دیوار اُتے ایک کبا کے بیٹھ گیا ہے, تے تیرے باپ نے جی کر کے تو کر کے اشارہ کیتا ہے بابا وہ کیا ہے, تے تیرے جناب باپ نے آکھیا ہے, تیرے باپ نے آکھیا ہے بیٹا وہ کبا ہے, ہجے تو چپ نہیں کیتا, ہجے تیرا باپ چپ نہیں کیتا, تو پھر آکھیا ہے بابا وہ کیا گئے. تیرے باپ نے پھر تیرا متھا چومیا ہے, نالے پیار کیتا ہے, نالے آکھیا بیٹا وہ کبا ہے, ہجے تیرا باپ چپ نہیں ہویا, تو پھر آکھیا ہے پھر تیرے باپ نے چھیتی چھیتی تیری ماں نوں آباد ماری ہے. نی میری یہ بیوی ادھر آپ تے سہی, اب ایک میرا بیٹا کڈیاں سونیاں گلاں کردا ہے, میرے بیٹے دی زبان کڈی صاف ہے, میرا بیٹا بولدا کڈا پیارا پیا ہے. او تیرا باپ تیرے ٹوٹے پھٹے جملیاں دا تین بری جواب دیندا ہے تیرا باپ خطیب پاکستان ہے تیرا باپ پروفیسر ہے, تیرے باپ نے انگلش وچ ایم اے کیتا ہے, پر تینوں لاڈ لڈان واسطے توتلا بن جاندا ہے. توتلیاں تیرے نال گلاں کردا ہے, تیرے نال توتلی زبان نال تیرا باپ بولدا ہے, صرف تینوں راضی کرن واسطے, صرف تیرا ہاسا ویکھن واسطے, صرف تیری نکی جی مسکراہٹ سنن واسطے. او جس تیرے باپ نے تیرے ٹوٹے پھٹے جملیاں دا جواب نہیں وری دیتا ہے, کیا تو اپنے باپ نو 3 بری بھی نہیں دس سکدا؟ کیا تو اپنے باپ نو 4 بری بھی گل نہیں سمجھا سکدا؟ اس واسطے آکھیا فلا تقل لہما اف, اپنے ماں باپ نو اف تک دا جملہ بھی نہیں کہنا. اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا, دل نہ دکھا, اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا, دل نہ دکھا. اپنی جنت کو خدا کے لیے دوزخ نہ بنا, اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا, دل نہ دکھا. باپ کے پیار سے اچھی کوئی دولت کیا ہے, ماں کا آنچل جو سلامت ہے تو نعمت کیا ہے. یہ ہے راضی تو نبی راضی ہے, راضی ہے خدا. یہ ہے راضی تو نبی راضی ہے, راضی ہے خدا. اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا, دل نہ دکھا. اللہ اللہ میں قربان داما خالق کائنات دا قرآن فرمایا وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا. ایتھوں تک گل ہو گئی, ہن اگے چلنے آ. فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. ایتھوں تک گل ہو گئی ہے. اگے کی آکھیا ولا تنہرہما, ولا تنہرہما, اپنے ماں باپ نو ڈانٹنا بھی نہیں, اپنے ماں باپ نو چڑکنا بھی نہیں. میں کہدا مانا یہ بھی کریا کرنا, اپنے ماں باپ دی تحقیر نہیں کرنی, کوئی انج دی گل نہیں منہ چوں کڈنی جس نال تیرے ابے دی تحقیر بیان ہو جائے, کوئی انج دی گل زبان چ نہیں کرنی جس نال تیری امی جی دی تحقیر بیان ہو جائے. جویں اج کل نوجواناں دی عادت ہے, عید دیاں چھٹیاں تے نوجوان کٹھے ہو گئے, آپس اندر جمع ہو گئے,
ایک کراچی بزنس کردا ہے، ایک اسلام آباد بزنس کردا ہے، ایک جناب لاہور بزنس کردا، سارے کٹھے ہو گئے پنڈ اندر جمع ہو گئے، آپس اندر لنگوٹیاں رل کے بہ کے گلاں باتاں کردے پے نے، تو کی کرنا ہے، تو کی کرنا ہے، تو کی کرنا ہے۔ اے کہندا جی میں اسلام آباد بزنس کرنا وا، تانوں پتہ ہی ہے، تانوں پتہ ہی ہے، تانوں پتہ ہی ہے، میں ایتھے ریا کردا سا، پنڈ وچ ریا کردا سا، اصل وچ یار جڑے میرے ابا جی نے یہ بڑے سیدھے جے بندے نے، ہن پہ دی گل ہو رہی، اے میرے ابا جی بڑے سیدھے جے بندے نے، میرے ابا جی نو زمیناں زموناں دا شوق ہے، پیڑیاں چ پھرن دا بڑا شوق ہے، تے میرے ابے نے ساری زندگی پیڑیاں وچ گزار چھڈی گئے، وائیاں وچ گزار چھڈی گئے، اصل چ میرے ابا جی سیدھے جے بندے نے، پینڈو جے بندے نے، پتہ کوئی نہیں، میرے ابے نے ڈا ایتھے گوانڈیاں دا بندہ چنگا نکلیا، وہ کام کردا سی اسلام آباد، وہ مینوں لے گیا، وہ لے جا کے مینوں نوکری تے لگوا دیتا، 30,000 میری تنخواہ لگ گئی، پھر میں محنت کی تھی، 40,000 ہو گئی، پھر 50 ہو گئی، 60,000 ہو گئی، ہن میری تنخواہ 60-70,000 روپیہ ہے، نالے فیکٹری والے مینوں گڈی بھی لے کے دیتی ہوئی ہے، نالے میں اپنی کوٹھی بھی اسلام آباد پا لیے، نالے میں کمیٹیاں بھی پائیاں ہوئیاں نے، 1-2 پلاٹ بھی میں لے ہوئے نے، تے جے میں اپنے ابے دی طرح پنڈ وچ ہی رہندا تے میں کچھ نہیں سی کر سکدا۔ واہ بڑیا چودھریا، واہ بڑیا بزنس مین، دسنا کی چاہنا ہے، یہ اپنے بیلیاں نو کی دسنا چاہنا ہے، صرف اینا دسنا چاہنا ہے، میں نہ اسلام آباد جاندا تے نوکریاں نہ ہوندیاں، میں نہ اسلام آباد جاندا تے فیکٹریاں نہ ہوندیاں، میں نہ اسلام آباد جاندا تے کاراں نہ ہوندیاں، میں نہ اسلام آباد جاندا تے کوٹھیاں نہ بندیاں، میں نہ اسلام آباد جاندا تے جناب کمیٹیاں نہ پیندیاں، تو گیا تے کوٹھیاں بنیاں، تو گیا تے سارا کچھ ہویا، تو نہ ہوندا تے کچھ بھی نہ ہوندا۔ اوے کملیا جے تیرا باپ نہ ہوندا، دس اپنے باپ تو بغیر تو دنیا تے کیویں آ جاندا، تے جے تو اپنے باپ تو بغیر دنیا تے آندا، دنیا تیرا او نہ رکھ دی جڑا ایتھے میں لے نہیں سکدا، جڑا میں وچ بیان نہیں کر سکدا۔ اللہ دی مینوں قسم ہے، تیرا باپ تیری بھی عزت ہے، تیری چار دیواری وچ بیٹھن والی تیری ماں دی بھی عزت ہے۔ اللہ 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 اللہ، باپ سیران دے تاج نے ہندے، اے باپ سیران دے تاج نے ہندے، اتے ویر مرن کنڈ خالی، ماما باج محمد بخشا، اے ماما باج محمد بخشا، تے کون کرے رکھوالی، اللہ اللہ اللہ۔ خالق کائنات دا قرآن ہے، فرمایا وَقَضَىٰ ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، اگے کیا کیا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اگر ماں باپ نو سمجھانا بھی پہ جائے، اگر ماں باپ اگے کو گل کرنی بھی پہ جائے تے گل آسن امداد نل کریا کرو، گل مٹھی امداد نل کریا کرو۔ ماں باپ بھی آخر انسان نے، غلط گل نہ کڑمی ہو سکتی ہے، ماں باپ بھی غلطی تے ہو سکتے نے، لیکن ڈانٹن دا کوئی طریقہ نہیں، گالیاں کڈن دا کوئی جواب نہیں، ماں باپ نو کتے کہن دا کوئی جواب نہیں، ماں باپ نو دبکن دا کوئی جواب نہیں۔ کی جواب دے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، سونے طریقے نال، حسن طریقے نال اپنے ماں باپ نو سمجھاؤ۔ کیویں سمجھانا ہے؟ اللہ پاک نے دا ذکر بھی قرآن اندر کیتا ہے، ایک باپ تے بیٹے دا مکالمہ اللہ پاک قرآن پاک اندر بیان کر دینے۔ ایک باپ، ایک بیٹا اپنے باپ نو سمجھا رہا ہے، باپ غلط ہے، باپ کافر ہے، باپ مشرک ہے،
تے بیٹا اپنے باپ نو سمجھا رہا کیویں سمجھا رہا ہے فرماندے نے یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا کتے فرماندے نے یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فتبعنی اہدک صراطا سویا بار بار یا ابتی یا ابتی یا ابتی اے گل سنو بمبو چک والیو ارد گرد توان والیو کی من یا ابتی دا ابو جی ابو جی ابو جی کڈا میٹھا انداز ہے ابو جی کڈا رس بھرے انداز ہے ابو جی کڈا سونا انداز ہے کڈا احترام والا انداز ہے ابو جی ہن ابا بولیا وہ کہندا یا ابراہیم لا علم تنتائی لا ارجمنکا وہجرنی ملیا ابراہیم باز آ جاتے گل چنگی ہے نہیں تے میں تینوں تھپڑ ماراں گا نہیں تے میں تینوں پتھر ماراں گا میں تینوں تکے مار کے رجم کر کے تینوں گھروں باہر کر دیواں گا اپنی جائیداد وچوں یہ باپ بولیا ہن پھر بیٹا بولیا کی کہندے نے سلام علیک سلام علیک سلا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات سلام علیک ساستغفر لک ربی انہو کان بی خفیا اے میری ابا جان تسی میں نو تھپڑ مارو گے میں توڑا ہاتھ پھڑ کے چم لواں گا تسی میں نو جناب پتھر مارو گے میں توڑی پگڑی نو سلوٹ ماراں گا ابو جی تسی میں نو تکے مار کے کروں کر دیو گے میں تو انو اپنی دعاواں وچوں نہیں کڈاں گا میں اللہ پاک کولوں تو تک دعاواں کردا رہاں گا جدوں تک میرا رب مینوں منع نہ کرے حضرات جدی بکار علماء کرام موجود نے ایک ذمہ دار بندہ میں گل پیا کرنا قرآن پاک کی نایات سے جو مسئلہ ثابت ہوتا وہ کیا مسئلہ ہے اللہ پاک نے ماں باپ دا رتبہ بنایا ہے ماں باپ اگا اچھی نہیں بولنا ماں باپ اچھی بولن پھر بھی نہیں بولنا ماں باپ دبکا مارن پھر بھی نہیں بولنا ماں باپ تھپڑ مارن پھر بھی نہیں بولنا اس ہاتھ نو کٹ دینا چاہیے جڑا باپ اگے اٹھ جائے اس ہاتھ نو کالے کتے اگے پا دینا چاہیے جڑا ماں اتے اٹھ جائے اس ہاتھ نو بل کے تندور وچ سٹ دینا چاہیے جڑا ہاتھ باپ اگے اٹھ جائے اس ہاتھ نو کسائی دے کاپے نال کٹ کے رکھ دینا چاہیے جڑا ہاتھ باپ اگے اٹھ جائے اللہ پاک نے ماں باپ دا رتبہ بنایا ہے یہ نہ اگے نہ اکھ چکنا جائے دے نہ ہاتھ چکنا جائے دے یہ ماں باپ کی عزت ہے وہ تو ہاتھ چکن رونا ہے نہ اگے تے اکھ چکنا جائے دے حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے زندگی بھر کبھی اپنی ماں کے سامنے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کی گردن نو چکا کے گل کرنا فرماندے نے میری امی گھر وچ ہوئے تے میں مکان دی چھت تے نہیں چڑھدا ڈر لگدا ہے کہ میریاں جتیاں میری ماں دے سر تو اونچیاں نہ ہو جان اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات ذی وقار غور کر دے جانا درا اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اپنے ماں باپ نو ڈانٹیاں نہ کر اپنے ماں باپ کے اونچا نہ بولیا کر اپنے ماں باپ نال سونا بولیا کر اے بمبو والیا میں کہا کرنا ماں بندے مردے نے گولیاں نال ماں باپ مردے نے اولاد دے تانیاں نال بندے کسے نو مارنا ہووے پسٹل بچ گولی پاؤ ٹیگر دباؤ بندہ مر جائے گا ماں باپ انج نہیں مر دے ماں باپ تانیاں نال مر دے نے جدو تو زبان چو کہنے ابا چپ کریا کر میں بڑ بڑ نہ کریا کر اے تیری زبان چو گل نہیں نکلی اے تیری زبان چو کارتوس نکلے آئے جڑا تیرے باپ دے سینے بچ ہارٹ اٹیک کر کے بج گیا ہے جدو تو اپنی امی نو کہنا ہے امی ہمیں کھپ نہ پایا کرتے کان نہ کھایا کر اے تیری زبان چو گل نہیں نکلی اے تیری زبان چو
تو گولی نکلی ہے جڑی تیری ماں دے سینے دی اندر تیری ماں دے سینے دی اندر ٹی بی کر کے بج گئی ہے بندے مردے نے گولیاں نال ماں باپ مردے نے اولاد دے تانیاں نال اس وقت آکھیا با کلہما قولا کریما اگے کی آکھیا ہے واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ اپنی رحمت دا دامن اپنی شفقت دا دامن اپنے پیار دا دامن اپنے ماں باپ وال جھکا کے رکھیا کر اینو انج سمجھو اج کل تے جدید تے مہنگائی دے دور اندر منڈے کھنڈے کہندے نے لو جی ہن ساڈیاں اولاداں ہو گئیاں نے 3-4 بچے نے تے بیوی بھی ہے ہن نہیں ابا جی نو خرچہ دتا جاندا بڑی دیر ابا جی نو خرچہ ہن ساڈے کول نہیں دتا جاندا مہنگائی بڑی ہے اچھا یہ قرآن پاک دی آیت پڑھیا کرو وَخْفِضْ لَكُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ سال بعد مہینے بعد تیری تنخواہ دیئے تیری تنخواہ 70,000 اس 70,000 وچوں تیری بیوی نو بھی خرچہ چاہیدا ہے اس 70,000 وچوں تیرے بچیاں نو بھی خرچہ چاہیدا ہے اس 70,000 وچوں تیرے ماں باپ نو بھی خرچہ چاہیدا ہے تے قرآن کہندا وَخْفِضْ لَكُمَا جناح الذل من الرحمہ پہلے خرچہ اپنی امی نو دیا کر پہلے خرچہ اپنے باپ نو دیا کر اپنی بیوی نو بعد اندر دیا کر تسی کہو گے دلیل کیا ہے دلیل نبی پاک دی حدیث ہے حدیث ذرا غور نال سنیا جے بلکہ جڑے بابے بیٹھے نے انہاں تے حدیث پڑھی ہوئی ہے ہن سکولاں وچ پڑھائی نہیں جاندی تے وکھری گل ہے صحیح البخاری وچ آندا ہے میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے نے بنی اسرائیل دے 3 بندے سفر پہ کر دینے راہ اندر طوفان آ گیا طوفان تو بچن واسطے غار وچ چلے گئے بڑا تیز طوفان ہے وہ تیز طوفان دی وجہ تے پتھر دی بڑی وڈی چٹان غار دے منہ اگے آ گئی تے غار دا منہ بند ہو گیا ہن تینے جناب غار دے وچ جناب بند نے نکلن دا رستہ کوئی نہیں 2026 نہیں فون کر کے کہہ دین سانو نکال لو 1122 والا دور کوئی نہیں ریسکیو نو بلا لیا جائے نہ جہاز دا نیٹ ورک چلدا ہے نہ جناب ٹیلی نار دا چلدا ہے نہ زونگ دا چلدا ہے البتہ اللہ والا نیٹ ورک ادوں بھی چلدا ہے ان اپنے مالک نال گلاں ملائیاں ایک بندہ پھر دوجا بندہ تیجا بندہ کھڑایا ہے عرض کردا مولا کریمہ تسی جان دے ہو میں بکریاں دا چرواہا تے بکریاں چرانا گا شام نو میں بکریاں کرے لے کے جانا وا جدو میں کرے لے کے بکریاں جانا میں بکریاں دا دودھ دھو کے برتن وچ ڈال کے تے اپنے ماں باپ نو پیش کرنا وا میرے ماں باپ دودھ پیندے نے پھر میں اپنے بیوی بچیاں نو پلانا وا اللہ سونے ایک دن میں بکریاں چراندا لیٹ ہو گیا تے میں جدو پہنچی اپنے گھر تے میں کی ویکھیا ہے میری امی بھی سو گئی ہے میرا بابا بھی سو گیا ہے تے میں بکریاں دا دودھ نکالیا برتن اندر ڈالیا تے اپنے ماں باپ دے گھر دے کمرے دے دروازے دے کے جا کے کھڑا ہو گیا میں آکھا میں نہ دے اٹھن دا انتظار کرنا وا جدو میرا باپ اٹھے گا میں ادو دودھ پلاواں گا جدو میری ماں اٹھے گی میں ادو دودھ پیش کراں گا میں اپنے ماں باپ نو جگانا نہیں میں اپنے بڈھے ماں باپ نو جگانا نہیں کیوں بڑھیاں بندیاں دیاں نینداں بھی غنیمت ہویا کر دیاں نے آ گئی تی آ گئی نہیں تے بڑھا بابا آپ ہی اپنے ہاتھ اپنا سر دباندہ رات گزار دیندا ہے آ گئی تی آ گئی نہیں تے بڑھی ماں اپنے ہتھاں آپ ہی اپنے گوڈے دباندیاں رات گزار دیندی ہے میں نہیں جگانا اپنے ماں باپ نو ہونے بھوک دا پیالہ پکڑ کے کھڑا ہے بچے بھوک دی وجہ تو بلک دے پینے ایدی بیوی سے بارش کر دیئے اوتے ستے پہنے اے میرے بچے روندے پہنے میرے بچیاں نو دودھ پلا دیو نا جدوں اٹھ جان کو انہوں پلا لو نہیں میں نہیں کرنا میری غیرت گوارا نہیں کر دی میری ماں بھوکی ہوئے تے میرے بچے رج کے سو جان میرا باپ بھوکا ہوئے تے میری بیوی رج کے سو جائے میری غیرت گوارا نہیں کر دی اللہ پاک نال گلاں کردا ہے یا اللہ میں جی کر کے اب تندر دودھ دے پیا
پیالے پکڑ کے کھڑا رہا حتیٰ کہ میرے بچے بھی سو گئے، میری بیوی بھی سو گئی، بھوک نال سو گئے میرے بچے تے بھوک نال سو گئی میری بیوی، لیکن میں پیالے پکڑ کے کھڑا رہا، اپنے ماں باپ دا انتظار کردا رہا۔ اللہ سونیا اگر تینو میری یہ نیکی پسند ہے، اگر تینو میرا عمل پسند ہے، کیڑا عمل؟ بچے روندے رہے، دودھ نہیں پلایا، پہلے بچیاں نو نہیں کھلایا، پہلے ماں باپ دا سوچیا، پہلے بیوی دا نہیں سوچیا، پہلے اپنے ماں باپ دا سوچیا۔ اللہ اگر تینو میرا عمل پسند ہے تے مولا کریمہ ایڈی وڈی چٹانے تو اپنی رحمت نال سائڈ تے کر دے۔ نبی پاک نے فرمایا ہے دعا والے ہاتھ نہیں لوٹے کہ اللہ پاک نے چٹانوں پرے کر دیتا ہے، دروازہ کھول دیتا ہے۔ مسئلہ کی ثابت ہویا؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنی محبت دا دامن اپنے ماں باپ وال جھکا، اپنے بیوی بچیاں نو بھی خرچہ دے، تینوں منع نہیں کردا، لیکن پہلا حق ماں باپ دا۔ دوسری دلیل قرآن پاک دی ہے تے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ۔ اے میرے محبوب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں وہ خرچ کون سا ہے بہتر جہاں ہم خرچ کریں؟ فرمایا فَلِلْوَالِدَيْنِ، سب تو بہترین خرچ ماں باپ تے خرچ کرنا، سب تو بہترین ہے وے ابا جی نو چٹی سونی پگ لیا کے دے، سب تو بہترین خرچ ہے وے ابا جی نو سونا جا خسا سوا کے دے، سب تو بہترین خرچ ہے وے اپنی امی واسطے سونیاں سونیاں چوڑیاں لے کر گیا، اپنی امی دے سونے سونے دوپٹے بنا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تے اینڈ تے کیا کیا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ جدو تیری امی فوت ہو جائے، جدو تیرا ابا دنیا تو چلا جائے، پھر انج نہیں کرنا جدن ابا فوت ہویا ہے ادن قبرستان گیا ہے، پھر اگلے دن گیا ہے، پھر 2-4 دنوں بعد گیا ہے، پھر ہفتے بعد گیا ہے، پھر ہفتیاں بعد گیا ہے، پھر مہینے بعد گیا ہے، پھر سال بعد گیا، پھر سالہ بعد گیا ہے۔ کہندا ایتھے کیتے ابا جی دی قبر سی پتہ نہیں کتھے گئی، ایتھے کیتے دفن کیتے سن پتہ نہیں کتھے، ہن کوئی پتہ نہیں لگدا، ایتھے کیتے امی جی دی قبر سی نقشہ ہی بدلیا گیا پتہ نہیں کتھے قبر ہے۔ چلو کوئی گل نہیں، جتھے بھی قبر ہے دعا ہو جائے گی۔ میں ایک گل تینوں پوچھنا چاہنا، چھٹی دا ٹائم ہے بھئی ایک وقت 1000 بچہ سکولوں پہ نکل دائے، تو پہ کھلوتا ہے تیرا باپ موٹر سیکل تے، 1000 بچیاں دے وچوں تینوں پچھان لیندا ہے، وردی دا رنگ ہی کو دیا ہے، او میرا لال پیاندا ہے تے میرا پتر پیاندا ہے۔ او جیسے تیرے باپ نے 1000 بچیاں دے وچوں تینوں پہچان لے آئے، اج تیرے کولوں باپ دی قبر ہی نہیں پچھانی جاندی، اج تیرے کولوں امی دی قبر ہی نہیں پچھانی جاندی، اج تینوں پتہ ہی نہیں تیری ماں دی قبر کتے گئی ہے، آج تینوں پتہ ہی نہیں تیرے باپ دی قبر کتے چلی گئی ہے۔ ایڈا بھی بندہ احسان فراموش نہ ہوئے، ایڈا بھی بندہ احسان فراموش نہ ہوئے، انہاں دیاں قبریں پلا دے وے کہ جنہ سر تے بٹھل چوک کے تے مزدوریاں کر کے پالے آئے، بندہ انہاں دیاں قبریں پلا دے وے جس ماں نے نکیاں ہوندیاں تیرے کپڑے دھو کے ٹھنڈ دے دن گزارے نے۔ انج بھی نہیں کرنا، انج بھی نہیں کرنا، جدو اللہ موقع دے وے وقت لگے تے قبر تے ٹر جانا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا۔ میرے کو پوچھو ہاں میں 2 مہینے دا ساں جدو میری والدہ دنیا تو چلی گئی، جدو تک میں جوان ہویا بڑھایا قبرستان صحیح طرح صحیح عقل نال یعنی مکمل عقل کم کر لگ بھی جان والا بن گیا، ادو تک میری والدہ دی قبر ہی گم ہو گئی۔ پرانا قبرستان سی انہوں دوبارہ بنایا گیا، قبرہ خلط ملت ہو گئیاں، آج تک میں نو اپنی والدہ دی قبر دا پتہ ہی کوئی نہیں قبر کتھے وے۔ میں تر
جانا وا قبرستان اندر تے کھلو کے انج ساریاں قبراں تے نظر دوڑانا وا تے کہنا کاش مینوں چلو ماں تے میں نہیں ویکھی ماں دی قبر ہی ویکھ لیندا پتہ ہی ہوندا کہ آ میری ماں دی قبر ہے ویر جی انج نہ بندہ کرے انج دا احسان فراموش نہ بندہ بن جائے ماں باپ نے جنت دوویں ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے خدمت کیتی جنہ خدمت کیتی جنہ جنتاں پا گئے ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے جیندیاں نال وفا ماں کر لے مرن تو بعد دعا ماں کر لے اللہ رحمت دعا تے کر دے اللہ رحمت دعا تے کر دے رو کے عرض صدا ماں کر لے سورنگی کو گل تاہر مکا گئے ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے اللہ اللہ میری گر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا قرآن تے میرا سلام فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا شیر پاکستان جناب مولانا حافظ محمد یوسف پسروی صاحب دوران گفتگو تشریف لائے اللہ پاک حضرت دی زندگی اندر علم اندر برکات دا نزول فرمائے مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں مدینے کے در و دیوار اور بازار آج ساڑھے میزبان جڑے نے نا یہ مدینے جی رہی دینے تے آج اینا میں نے دسیا بھی میں مدینے ہی رہی نا تے آج پھر مدینے دی یاد آنا پئی دعا کرو اللہ پاک پھر مدینے دی زیارت کرا دے اللہ سانو کٹھیاں نو لے جائے مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں گلوں کے تو ہیں کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں قدم رکھے جہاں پر ہیں میرے محبوب مدنی نے زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں پرچیاں ویکھو کہ نہیں ہیں علی سونا پہ کردہ نالے فاتح خیبردہ جگ سارا جان دائے آبد نوکر ہے دردہ علی سونا پہ کردہ نالے فاتح خیبردہ جگ سارا جان دائے
وہابی نوکر ہے دردا کیوں دور دور رہنا ہے نہیں کول میرے بہنا ہے اس لئی چن مکھنا تو برا نہیں کہنا ہے آرولا مکا دیواں نالے ٹاکیا جلا دیواں جتی سونے ہے دردی او تاج میرے سردا جگ سارا جان دائے عابد نوکر ہے دردا ساریاں سنا دیتیاں نے پھر تسی میں نے سدنا ہی نہیں اتلی بری سے